سدرۃ المنتہا ساتویں آسمان پر موجود ایک ایسا درخت جس سے آگے فرشتوں کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکا۔ سدرۃ المنتہا کا ذکر ہمیں واقعہ اسراء اور معراج میں ملتا ہے۔ اسراء اور معراج ایک رات کے سفر کے دو حصے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 632 عیسوی سال 621 میں ایک ہی رات میں کیے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کی پشت سے مسجد اقصی کا سفر کیا اسے اسراء کہتے ہیں۔ اس سے آگے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان کا سفر کیا اسے معراج کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک خاص مقام پہ آ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مقام سے آگے جانے کی ان کی حد نہیں ہے، اگر وہ اس مقام سے آگے گئے تو ان کے پر جل جائیں گے۔ اس مقام کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں تک فرشتوں میں سے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہی جانے کی اجازت ہے۔ سدرہ کے معنی بیر کے ہیں۔ سدرہ کا نام قرآن پاک میں 4 مرتبہ آیا ہے، 1 مرتبہ سورہ سبا میں، 2 مرتبہ سورہ نجم میں اور 1 مرتبہ سورہ واقعہ میں۔ مولانا مودودی سورہ نجم کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دوسری ملاقات ہوئی۔ ہمارے لیے یہ جاننا مشکل ہے کہ اس عالم مادی کی آخری حد پر وہ بیری کا درخت کیسا ہوگا اور اس کی حقیقی نوعیت اور کیفیت کیا ہے۔ بہرحال وہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے انسانی زبان میں سدرہ سے زیادہ موزوں لفظ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اور نہ تھا۔ اردو اور انگریزی کے مفسرین قرآن نے سدرہ کو زیادہ تر بیری کا درخت بتایا ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمان نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا بیری کے درخت کو دنیا کے بیریوں پر قیاس نہ کیا جائے، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس قسم کی بیری ہوگی۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ جو اعمال وغیرہ ادھر سے اترتے ہیں سب کی منتہا وہی ہے۔ مجموعہ روایت کچھ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی جڑ 6 آسمان میں اور پھیلاؤ 7ویں آسمان میں ہوگا، واللہ عالم۔ تفسیر حقانی میں سدرہ کو کچھ یوں تحریر کیا گیا ہے: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، اور سدرہ جو جنت الماوا کے پاس ہے وہ کوئی دنیا کا درخت نہیں بلکہ صوفیہ اکرام کے نزدیک سدرہ سے مراد روح اعظم ہے جس کے اوپر کوئی اور مرتبہ نہیں ہے۔ مولانا حقانی کے نظریے میں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک درخت پر تجلی ہوئی تھی، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں اس درخت کی صورت میں تجلی ہوئی جو تمام ارواح کی جڑ ہے۔ مولانا عبد الماجد دریا آبادی نے تحریر فرمایا کہ سدرۃ المنتہا اس عالم کے درمیان ایک نقطہ ہے جہاں سے ملائکہ عالم بالا کے احکام زمین پر لاتے ہیں اور یہاں کے اعمال مسعود وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ سورہ واقعہ کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے مولانا لکھتے ہیں کہ بعض مفسرین کی رائے میں سدرہ سے مراد بیری نہیں بلکہ ایک اور عمدہ درخت ہے جو کہ انسانی عقل سے پرے ہے۔ سدرۃ المنتہا کا ذکر بہت سی احادیث میں بھی موجود ہے۔ ایک حدیث کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دکھایا گیا سدرۃ المنتہا جو 7ویں آسمان کے اختتام کی نشاندہی کرتا ہے، اور میں نے وہاں ایک عظیم آسمانی روشنی دیکھی۔ مجموعہ بیان کے مطابق سدرہ 7ویں آسمان کے اوپر عرش الہی کے دائیں جانب ایک درخت ہے جو کہ فرشتوں کی انتہائی حد ہے۔ بعض احادیث کے مطابق سدرۃ المنتہا طوبہ کے درخت کی طرح ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث معراج میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ جب انہیں جبرائیل علیہ السلام آسمان پر لے گئے، ایک کے بعد دوسرے پھر تیسرے، اسی طرح 7ویں آسمان پر لے گئے، میرے سامنے سدرۃ المنتہا ظاہر کی گئی۔ اس کے بیر ہجر کے مٹکوں کی طرح تھے اور اس کے پتے
ہاتھی کے کان جیسے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا ایک ایسا درخت ہے جس کے تنے کی چوڑائی 72 سال کے سفر کے برابر ہے۔ ایک بہترین سوار اس کی شاخوں کے سائے میں 100 سال تک سفر کر سکتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے 4 نہریں بہتی ہیں، 2 نہریں جنت الماوا میں گرتی ہیں اور 2 نہریں دریائے فرات اور دریائے نیل میں اترتی ہیں۔ تمام احادیث اور بیانات کی روشنی میں مفسرین کی مشترکہ رائے یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا انسانی عقل سے پرے وہ مقام ہے جس کے آگے نور الہی ہے۔